عالم عرب میں ایک مشہور واقعہ جس نے صبر ایوب کی یاد تازہ کر دی. ویسے تو میڈیکل سائنس کے اندر 19 سال 20 سال کے کومے کی ہسٹری موجود ہے کہ 19 سال بعد بندہ کومے سے واپس آیا ہو. یہ ہسٹری موجود ہے. یہ بند کر دیں یار. یہ ہسٹری موجود ہے. لیکن عالم عرب میں سعودی عرب میں یہ اخبارات میں خبر چھپی کہ ایک بندہ 14 سال کومے میں رہا. اس کی بیوی اور اس کا ایک بچہ ہر روز ہسپتال میں 2 دفعہ آتے تھے. جو ملاقات کا ہسپتال میں ٹائم ہوتا تھا وہ روزانہ آئے. 14 سال کے اندر انہوں نے ایک ناگا نہ کیا. وہ بچہ ہر روز اپنے باپ کو غسل دیتا, اس کی غلاظت کو صاف کرتا, اس کو اچھی طرح نہلاتا. اس کی بیوی آتی ہر روز. ڈاکٹروں نے تنگ آ کے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اس کی آکسیجن وغیرہ یہ جو مشینیں اتار دیں. بیوی بچے نے کہا یہ حرکت نہیں کرنی, ہم اپنے اللہ سے پر امید ہیں کہ ایک دن. بیوی نے کہا میرا خامن صحیح حالت میں بیٹھا ہوگا, اور بچے نے کہا میرا باپ ایک دن بالکل صحیح سلامت ہوگا. ہسپتال والے امید چھوڑ چکے ہیں, عملے والے امید چھوڑ چکے ہیں. ان بیوی اور بچوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. 14 سال گزر گئے. 14 سال بعد بیوی ایک دن ہسپتال میں داخل ہوئی. کیا دیکھا؟ خامند بستر کے اوپر بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے. اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا. عملے نے, ڈاکٹروں نے آ کے خوشخبری دی. کہا میڈیکل سائنس کے اندر, عرب کے اندر, دنیا کے اندر تو 19 سال کے 20 سال کے واقعے موجود ہیں, لیکن عالم عرب میں پہلا واقعہ ہے کہ 14 سال کے کومے کے بعد کوئی بندہ ہوش میں آیا ہو. اور وجہ آپ ہیں, آپ کی استقامت ہے, آپ کی دیکھ بھال ہے, آپ کی نگرانی ہے. اللہ کی قسم, ورنہ تو ہم تانگ آ کے 1-2 سال بعد بندے سے اولاد کو ہٹا دیتے ہیں اور گھر والوں کو منا لیتے ہیں کہ بس اس کو اللہ کی سپرد کر کے اللہ کے پاس جانے دو. تم کیا عمل کرتے تھے؟ بیوی نے کہا میں گھر جا کے اپنے رب سے دعا کرتی تھی, اللہ ایک دن میری زندگی میں ایسا لانا کہ میں اپنے خامن کو اپنی آنکھوں سے تندرست دیکھوں, اور یہ میرا جو بچہ ہے یہ محلے کے غریبوں کے اندر خیرات اور پیسے کو تقسیم کیا کرتا تھا, اور ان کو پیسے دینے کے بعد کہتا تھا میرے باپ کے لیے دعا کرو کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ میرے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرے. آج ان دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور ان غریب آدمیوں کی اور لوگوں کی اور اس خیرات کا نتیجہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو میرا خامن زندہ سلامت بالکل صحیح حالت میں موجود ہے. حضرت حسن بن سفیان رحمہ اللہ اتنا مشہور واقعہ ہے. اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے بھی باسند لکھا, اور البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی باسند لکھا ہے. حسن بن سفیان 9 ساتھیوں کے ہمراہ مصر کے اندر حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے گئے. اب جو زیادہ راہ ساتھ لیا ہوتا ہے اس دور کے طالب علموں کا آپ کو پتا ہے, جو مال لیا تھا ختم ہو گیا. طالب علموں نے کہا حسن بن سفیان اللہ پہ توکل کر کے ہمیں ساتھ لے آئے ہیں, اب 1 دینار بھی پاس موجود نہیں کھانا کھانے کو. اٹھ اور لوگوں سے امداد کی اپیل کر, محلے میں نکل, پیسے مانگ. حضرت حسن بن سفیان کے دل کو چوٹ لگی کہ میرے ساتھی جو حدیث کے طالب علم ہیں ان کا توکل اللہ سے اٹھ رہا ہے. کہا ٹھہرو, مجھے 2 رکعت نماز کو ادا کرنے دو. 2 رکعت نماز ادا کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, روئے. دروازے پہ, مسجد کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی. امیر, مشہور امیر گزرے امام احمد بن ابو العباس الترکی کا قاصد آیا ہے. کیا لے کے آیا ہے؟ 9 تھیلیاں لے کے آیا ہوں. 9 تھیلیاں کس لیے؟ ہر تھیلی کے اندر سونے کے 100 دینار موجود ہیں. کس لیے؟ حسن بن سفیان کے لبوں پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی. کہا اللہ نے میرے توکل اور اعتماد کو ضائع نہیں کیا. اللہ کی قسم میں لوگوں کے سامنے در در کے آگے, ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا. میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلاؤں. کہاں ہر بندے کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤں گا, آج اس حکم الحاکمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں. دیکھو کتنی عظیم مدد آئی. اور پوچھا ابو العباس ترکی کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ کہا آج ہی دوپہر کلولے میں سو رہے تھے کہ حسن بن سفیان اور اس کے 9 ساتھی مسجد کے اندر بیٹھے تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں, اور تو ان کی خدمت سے غافل ہے. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے یہ 900 دینار سونے کے پہنچا دیے جائیں, اور کل وہ خود تشریف لائیں گے. پھر مصر کی بہت بڑی جامع مسجد ابو العباس ترکی نے حسن بن سفیان کو بنا کے دی, اور اس کی ارد گرد کی ساری زمین حدیث کے ان طالب علموں کو عطا کر دی.